جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ایک اہم ترین بلکہ تہلکہ خیز انٹرویو شیخ رشید صاحب کا، اس حوالے سے آج ساری گفتگو ہوگی۔ ایز اٹ از جو انہوں نے انٹرویو دیا یہ سارا اس پہ لکھا ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ بات آگے پیچھے نہ ہو اور زیادہ ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ نہ ہوں۔ جو انہوں نے کہا ہے وہی باتیں ہوں، کیونکہ بہت اہم انٹرویو ہے، کئی انکشافات بھی انہوں نے کیے ہیں اور بالکل سارے سچ جو ہیں انہوں نے بول دی۔ اور ٹپیکل جو ان کا سٹائل ہے شیخ صاحب کا، کھل ڈل کے بولتے ہیں تو یہ پھر کھل ڈل کے انہوں نے بول دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے جو چلہ کاٹا ہے، جو اکثر وہ بات کرتے ہیں، اس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ چلہ جو تھا وہ لمبا بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے پوچھا ہم نے کہ یہ 40 دن کیا تھے، یہ 50 ہو سکتے تھے، یا کوئی 20 ہو جاتے، یہ 10 ہو جاتے، یہ 100 ہوتے۔ انہوں نے کہا یہ بس کیونکہ میری صحت جو ہے بہت خراب ہو گئی تھی، شاید چلہ لمبا بھی ہو جاتا، لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ چلہ جو ہے وہ ختم جلدی ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے وہ جو انٹرویو ایک ہوا تھا اس وقت چلے کے بعد، اس کے بھی راز کھولے اور انہوں نے بتایا کہ وہ انٹرویو ان کے گھر میں ہی ہوا تھا، لیکن جب وہ آئے تو آگے منیب فاروق صاحب جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو شیخ صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ ایسے ہونا ہے اور وہ بیٹھا ہوگا، وہ پہلے سے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس بھی سوال لکھے تو مجھے بھی کہا گیا کہ یہ آپ نے انٹرویو یہ دینا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں وہ پڑھا تو میرے جو ہے میں کہا کہ نہیں یہ نہیں میں بولوں گا۔ اور وہ جو شیخ صاحب کا کہنا ہے ان کے بقول وہ سارا بشرا بی بی کے متعلق تھا، خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں جیل میں ہیں ان کے ساتھ۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ ان سے جب پوچھا کہ کیا تھا، کیا غلط تھا جو آپ نہیں وہ بولنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی ملا ہی نہیں ہوں، کبھی دیکھا ہی نہیں انہیں، کوئی ملاقات نہیں ہے، تو میں ان کے متعلق کیسے ایسی گفتگو کر سکتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی غیر اخلاقی گفتگو تھی۔ پھر انہوں نے ایک نام لیا اون چودھری صاحب کا۔ خان صاحب نے بھی تو کمال کے دوست رکھے نا، اب وہ پھر کام خراب ہو۔ مجھے یاد ہے کہ وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ شادی ہوئی تھی تو وہ ایک ہی شخص یہی ادھر تصویر میں کھڑے تھے، اون چودھری صاحب، تو پھر انہوں نے تو یہ کرنا تھا۔ ان کا اس میں لکھا کہ اون چودھری نے جو باتیں کی ہیں وہ شیخ صاحب بھی یعنی اس کو انڈورس کرتے ہیں، وہی باتیں کرنی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے انکار کیا، میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اگر اس طرح کی بات کرنے کے لیے 40 دن کیا 40 سال بھی لگتے تو میں کبھی اپنا منہ کالا نہ کرتا ایسی باتیں کر کے۔ تو اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بندے کا جو کم از کم اس کی آخری عمر جو ہے، انہوں نے اپنا کہا کہ آخری عمر میں مرنا کم از کم اس کا عزت والا ہونا چاہیے، اور وہ کھڑے رہے۔ تو ان کا میں جس کے ساتھ تھا اس کے ساتھ کھڑا رہا، یعنی عمران خان کی بات انہوں نے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا، اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے مزید مسئلہ بھی ہوا، لیکن بہرحال اس کے ایک بات انہوں نے ضرور کہی، ایک بہتر بات۔ انہوں نے کہا کہ وہ چلے میں میرے ساتھ کوئی بدتمیزی زیادتی وغیرہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، عزت سے مجھ سے پیش آئے، لیکن بہرحال وہ ان کے لیے مشکل تھا کیونکہ ان کی صحت جو تھی وہ ایسی تھی کہ بہرحال پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی تحریر نہیں دی، کوئی میرا ایسی کوئی بات چیت کوئی میں نے نہیں کی کہ جس سے مجھے بعد میں مجھے شرمسار ہونا پڑتا۔ اور وہ بلکہ انہوں نے یہ الفاظ یوز کیے کہ ایسے بات کرنے سے تو میں اگر کر دیتا تو مجھ پہ لعنت ہوتی، اور یعنی بالکل ہی میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، یہ شیخ صاحب کے ایگزیکٹ ورڈز تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ چلہ، اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے، یہ انسانی آپ اس کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ کب سے میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، کبھی ایسے خواب میں نہیں آئی، لیکن چلے میں وہ آلموسٹ روز یا 1-2 دن بعد وہ خواب میں ضرور آتی تھیں، اور چلہ ختم ہوا اب وہ نہیں آ رہی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ وہ تو خدائی طاقت، اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ ماں دیکھ لیں کہ کتنا زبردست رشتہ ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں مائیں مرتی نہیں ہیں۔ وہ جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ چاہے 80 سال کا ہو، تو وہ پہنچ جاتی ہیں اس کو حوصلہ دینے۔ اور چلے میں والدہ جو ہیں وہ شیخ صاحب کو ملتی رہیں۔ پھر اب آگے جو سیاسی باتیں آ جائیں، یہ تو ہوگی چلے کی،
انہوں نے کہا کہ سیاسی بات انہوں نے بتائی کہ یہ جو ہے ان کی خاص طور پر جو خان صاحب سے معاملات ہیں، ان کا میں کھڑا تو رہا، سب کچھ ہوا، لیکن انہیں دکھ تھا اور دکھ ہی رہے شیخ صاحب، وہ دکھ نظر آ رہا تھا، افسوس کر رہے تھے کہ جو الیکشن میں ان کے ساتھ یعنی پی ٹی آئی نے ظاہر ہے وہ ٹکٹ والا معاملہ الحاق نہیں ہوا، تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے دکھ ہوا، لیکن اس کے باوجود میں کھڑا رہا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ الیکشن اور وہ وقت تھا تو میں اس وقت جیل میں تھا، تو جیل میں وہ چکی جہاں خان صاحب تھے وہ زیادہ دور نہیں تھے میرے سے، تو میں چاہتا تو پولیس والے کے ذریعے پیغام پہنچاتا اور سارا، لیکن میں نے کہا نہیں چھوڑو، یہ اب وہ انہوں نے ایسے کیا، میں کیوں کروں۔ اور ان کا یہ بڑا وہ دکھی دل سے ان کا کہ انہیں ان کے ساتھ نبھانا چاہیے تھا خان صاحب کو، جیسے کہ انہوں نے شیخ صاحب نے نبھایا۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہ کہتے ہی یہ تھے جب چلہ کاٹ رہا تھا کہ آپ نے خان صاحب کا ساتھ کیوں اس وقت دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا شیخ صاحب کہتے ہیں میرا تو ہمیشہ سے تعلقات جو ہیں وہ اداروں سے اچھے رہے، لیکن ابھی بھی وہ مخالفت انہوں نے کبھی نہیں کی، لیکن خان صاحب کی وجہ سے وہ انہوں نے یہ ساری تکلیف سہی ہے، اور وہ ابھی بھی انہوں نے ایسی بات کوئی نہیں کی کہ جس سے وہ خان صاحب پر کوئی آنچ آئے یا ان پہ کوئی یا ان کی فیملی پر کوئی بات آئے۔ لیکن ان کے ساتھ انہوں نے الزام لگایا کہ زلفی بہاری اور اس جیسے جو لوگ ہیں جو گھس بیٹھیے ہیں پی ٹی آئی میں، انہوں نے مینج کر کے لندن سے بیٹھ کے سارا یہ کچھ کیا۔ اور ایون انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بھی یہ جو اہمی لوگوں مسکین غریبوں کو پکڑا، کلفی والے ریڑھی والے، اصل تو یہ ہیں زلفی بخاری اور اس جیسے لوگ جو باہر بھاگ گئے تھے، ان کو پتہ لگ گیا تھا اور باہر بیٹھ کے یہ سب کچھ کرتے رہے۔ تو یہ انہوں نے ان کو تھوڑا دکھی تھے کہ ان کا سیاسی تو، لیکن انہوں نے کہا کہ میں فیوچر کا جو معاملات ہیں وہ خان صاحب سے جب کبھی ملاقات ہوگی پھر ہی میں بتا سکوں گا، لیکن سیاست وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں میں کبھی چھوڑ سکتا، سیاست ان کی زندگی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں تو بور ہو جاؤں اگر سیاست نہ کروں، میرا اوڑھنا بچھونا ہے، مجھے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ جو فیوچر کے معاملات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ خان صاحب سے مل کے، تو ہم نے پوچھا کہ آپ پھر چلے جائیں اڈیالہ، سارے جا رہے ہیں، ان کا نہیں ابھی تو وہ جو جاتے ہیں جو میں ان کو جانتا نہیں، بیرسٹر گوہر کا نام لیا، میں انہیں نہیں جانتا، اسی طرح اور لوگ، تو ابھی جانے سے مصیبتیں بڑھانے سے بہتر ہے تھوڑا انتظار کر لیا جائے۔ پھر شیخ صاحب نے خاص طور پہ بات کی مذاکرات کے حوالے سے، جو اب خان صاحب نے کہا اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ شاید مذاکرات حکومتی جماعتوں سے ہوں گے، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ انہیں مذاکرات کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ان کا وہ کیونکہ جو شرائط یہ رکھنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے وہ انہوں نے نہیں ماننی، تو پھر انہیں تو یہ نپتی ہوئی بات جو ہے آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے وہ ان کا خیال ہے کہ یہ مشکل انہیں نظر آتا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی ہو، ساتھ وہ کہتے ہیں اللہ کرے یہ ہو جائے ملک کے لیے اچھا، لیکن حالات انہیں لگ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں مذاکرات کے لیے۔ پھر آگے حکومت کا انہوں نے بڑا کمال کی باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ شہباز شریف سے قدرے کم کرپٹ ہیں، یعنی بہتر ہیں، کم کرپٹ بھی ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ انہیں کبھی کبھی ان کی غیرت بھی جاگ جاتی ہے میاں صاحب کی، بڑے میاں صاحب کی۔ اور باقی شہباز شریف کا تو انہوں نے کہا وہ تو بالکل لیٹے ہوئے ہیں، ان کی تو کوئی ویلیو عزت ہی نہیں ہے، سائن کے لیے وہ ہیں بس، محض دستخط کے لیے، بلکہ ان کا پورے نظام کی کوئی عزت نہیں ہے اس وقت جو ہے معاملات۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ پھر بھی تھوڑے، شہباز شریف تو بالکل اس نے وہ کیا، لیکن انہیں اس وقت سہراب کے پر لگے ہیں چھوٹے میاں صاحب کو، تو بوڑھے ہیں، اور بڑے میاں صاحب خواب تو دیکھ سکتے ہیں آپ وزارت عظمیٰ کا شیخ صاحب کے بقول، لیکن ان کو ابھی وہ قابل قبول نہیں ہیں اور وہ گڈ بکس میں نہیں ہیں، وہ خواہش بھی نہ کریں، خواہش بھی نہیں میاں صاحب کر سکتے، خاص طور پہ جس طرح وہ انگوٹھا لگا کے آئے ہیں، تو اس لیے نواز شریف کا انہوں نے کہا کہ وہ کوئی چانس نہیں ہے۔ ایک اور انہوں نے جو بات پیچھے کی الیکشن کے حوالے سے، ان کی ٹکٹ اور معاملات کے حوالے سے، ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اب اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اچھا ہوا میں وہ اس میں آیا نہیں، کہ اب جو جیتے اور ہارے دونوں ہی جو وہ خوار ہو رہے ہیں بڑے بری طرح، ان کا جو حال ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ کیا وہ اسمبلی میں وہ عجیب سے وہ اکٹھے گھوڑے خچر سب کچھ وہ بیٹھے ہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، پورے نظام کی کوئی ویلیو نہیں، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ اب اس وقت تو دکھی تو ہوا تھا، لیکن میں اب کہتا ہوں اچھا ہو گیا یار، میں اس سے دور ہی اچھا ہوں، جو بیٹھے ہیں ان کی کیا ویلیو ہے۔ ایون انہوں نے کہا کابینہ کے آدھے ناموں کا نہیں پتہ کسی کو،
تو یہ ان کی ویلیو نہیں ہے۔ پھر ایک اور انکشاف انہوں نے کیا، یہ بڑا اہم ہے۔ لوگ ویسے تو کئی لوگ کہتے ہیں، گواہیاں کئی آئی ہیں کہ جو رجیم چینج ہوئی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت جو تبدیل ہوئی، گرائی گئی یا عدم اعتماد ہوا، اس میں اس وقت کے جنرل باجوہ صاحب اور یہ قمر جاوید باجوہ اور ان کے انوالومنٹ، کوئی کہتے ہیں نہیں تھی، کوئی ہے سارا، لیکن انہوں نے بتایا پورے ثبوتوں کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ ہم نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا ایم کیو ایم والے میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ جناب شیخ صاحب یہ ہم جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں سگنل مل گیا کہ ان کو چھوڑ دیں، تو لہٰذا کہتے ہیں میں نے اسی لیے سرکاری گھر چھوڑ دیا۔ سرکاری گھر چھوڑا تو خان صاحب میرے سے اس وقت وزیر اعظم سے وہ ناراض ہوئے بڑے، ان کا آپ کیوں یہ کیا ہے؟ آپ کے اس حرکت سے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہم جا رہے ہیں، حکومت جا رہی ہے۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے عمران خان کو کہا سر ہم واقعی جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب کہا نہیں میرے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، سب صحیح ہے، کوئی ہم ایک پیج پہ ہیں کوئی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے خان صاحب کو بتایا کہ ایم کیو ایم والے جو ہیں انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ ہمیں سگنل مل گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان شیخ صاحب کے بقول کہ کوئی شک نہیں کہ باجوہ صاحب اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انوالو تھی ان کی رجیم چینج میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی انہوں نے ایک ثبوت دیا کہ میں ایک گھر میں جا رہا تھا، وہ گھر نہیں انہوں نے بتایا، تو ادھر سے سالک حسین اور محسن نقوی نکل رہے تھے۔ کیا کمال دونوں، یہ غور کریں نا۔ تو کہتے جب میں نے ان دونوں کو دیکھا تو پھر میرا جو تھوڑا سا مجھے خیال تھا وہ مزید یقین میں بدل گیا، پھر تو مجھے بالکل کوئی شک نہ رہا کہ یہ تو واقعی ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ انکشافات انہوں نے کیے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کام خراب ہے، تو ادھر سے چلو۔ پھر شیخ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ 190 ملین پاؤنڈ یا یہ جو القادر یونیورسٹی والے کیس میں پوچھا انہوں نے کہ آپ اس وقت کابینہ میں تھے تو کیا آپ نے بھی دستخط یا وہ جو خفیہ لفافہ یا ایسی کوئی بات آپ سے؟ ان کا نہیں میں اس میں نہیں تھا، مجھے بلایا گیا 3-4 دفعہ، میں نہیں گیا۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا میں شہزاد اکبر کے کسی بات میں جاتا ہی نہیں تھا، جو چیز شہزاد اکبر کی جانب سے آنی ہوتی تھی میں اس میں نہیں، میں کیوں آپ کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا وہ ایک میرا اس سے کوئی سلام دعائی نہیں تھی، اور پھر دوسرا وہ ڈائریکٹ تھا اور پھر اسی طرف سے وہ بھی آیا ہوا تھا، اور اس لیے وہ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ جب یہ وزیر داخلہ تھے اور وہ مشیر داخلہ تھے تو ان کا وہ میرے ماتحت تھے، میرے ساتھ ان کا دفتر تھا انٹیریئر منسٹری میں، تو وہ کبھی میرے ہوتے ہوئے کبھی اس دفتر میں نہیں آئے۔ تو جس بندے کا اتنا ہے وہ ڈائریکٹ ہی ہے اور سب کچھ پی ایم ہاؤس بیٹھتے تھے، تو پھر میں بھی اپنی عزت پیاری تھی، میں اس کی کسی چیز میں آتا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ شاید آپ کا پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کی اتھارٹی جو ہے وہ چیلنج ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں اتنا میں بولا نہیں ہوں، اتنا پولا نہیں، پولا اتھارٹی نہیں میں چیلنج کرنے دیتا، لیکن بہرحال ایسی جو چیزیں ہوتی تھیں جو اس کی طرف سے آنی ہوتی تھی تو میں اس سے دور رہتا تھا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، اور پھر انہوں نے اشارتاً یہ بھی کہا کہ زلفی بہاری یہ لوگ جو ہیں گھروں تک تعلقات بنا لیتے ہیں، اور ہمیں تو وہ سیاست بس کرنی ہوتی ہے، ہمیں ان چیزوں کا نہیں ہوتا، اس لیے یہ پھر پہلے دوڑ بھی جاتے ہیں، اور باقی جو کلفی والے ریڑھی والے یہ بیچارے جو پھنس جاتے ہیں۔ ایون انہوں نے ان 2 خواتین کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار، خاص طور پہ جو عالیہ حمزہ، صنم جاوید، میں ان کے لیے روز اپیل کرتا ہوں کہ انہیں چھوڑ دیں، وہ ہم خواتین کو کبھی ادھر ادھر، اب کیا ان میں سے ان کے معافی دے دینی چاہیے جو اگر کچھ کیا بھی ہے۔ تو یہ اب جب شیخ صاحب نے یہ ساری باتیں کیں، اب اس میں ایک اور انہوں نے بات یہ بھی کی کہ ذاتی نوعیت کی، انہوں نے کہا یار دیکھا ہے کہ اقتدار جو ہوتا ہے یہاں جب آپ بڑی جوبن پہ تو ہر کوئی آپ کو سلام اور سارا، بعد میں کوئی پوچھتا نہیں۔ پھر انہوں نے ایک تاریخی فقرہ بولا کہ انہوں نے کہا جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں تیری آنکھیں ہیما مالنی سے ملتی ہیں، اور جب اقتدار جاتا ہے تو کہتے ہیں آپس میں ہی نہیں مل رہی تیری آنکھیں، تیری نظریں مل ہی نہیں رہی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ میں لال حویلی میں عام 300-400 بندہ روز ضرور آنا ہوتا تھا، اور اب 20 بندے آتے ہیں مشکل سے۔ اب تو کوئی کہتے ہیں جب میں چلا کاٹ کے آیا تو لوگوں نے مجھے فون کرنا بھی چھوڑ دیا کہ یہ تو چلا کاٹ آیا،
تو یہ کہتے ہیں کہ حالات ہیں، اس لیے اب جو زندگی انہوں نے کہا کہ باقی جو میری ہے تو میں نے یہی سیدھا جو کہہ لیں کہ سچ بولنا ہے اور اپنی آخری عمر خراب نہیں کرنی، اور جو ہے جیسے ہے وہ انہوں نے بیان بھی کیا. بڑا اہم، ہم حیران تھے کہ وہ ہر بات بڑی کھل کے بتا رہے تھے. پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی کوئی ان کا پتہ نہیں یہ کیا نون لیگ اور آپس میں یہ مذاکرات کر رہے ہیں. بیسیکلی انہوں نے کہا یہ حمام سارے ننگے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اور یہ شہباز شریف کا تو انہوں نے کہا کہ یہ جمعہ جنج کے ساتھ ہے اور ویلیو بالکل نہیں، بلکہ سب کی وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کچھ حال ہی نہیں ہے ان کا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ جب یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ 2 مہینے عید کے بعد بڑے ہی سینسٹیو ہیں یا اہم ہیں، اور لگتا ہے کہ اگست تک یہ آر پار ہو جائے گا کچھ. تو انہوں نے پوچھا کہ آر پار ہو جائے گا تو شیخ صاحب یہ پھر ہوگا کیا، کوئی الیکشن یا کیا؟ انہوں نے کہا کچھ نیا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو نیا ہو سکتا ہے تو پھر ان کے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے نیا جو ہے وہ چل جائے یا جو بھی ہو. لیکن ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ ان کے خراب ہیں اور انہیں حکومت جاتی شیخ صاحب کو بھی نظر آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے اور لوگ بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، جیسے رمیش کمار نے کی بات، نبیل قبول، منظور وسان اور پتہ نہیں اس طرح کے وہ جو اور بھی لوگ جو ہیں. اپوزیشن تو خیر کہتی ہے، عمر ایوب صاحب نے بھی کہا. لیکن اب شیخ صاحب نے اس میں کچھ دلائل کے ساتھ کہا کہ کیوں انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے مشکلات ہیں. ایک تو یہ بجٹ کا بھی وہ ہے، ایک ظاہر ابھی مہنگائی اور جب دباؤ ابھی آنا ہے، ابھی تو وہ کاغذوں میں بات آئی ہے، جب پریکٹیکل وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر مشکلات تو بڑھیں گی. تو اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ان کی اپنی سیاست ہے، تو وہ کہتے ہیں خان صاحب کی حد تک میرا تعلق تھا، ہے اور رہے گا. سافٹ کارنر انہوں نے ایگزیکٹ بولا کہ خان کے لیے جو پہلے تھا وہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ پھر بھی وہ بہتر، حالانکہ وہ دکھی ہیں تھوڑے، ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ الیکشن میں پی ٹی آئی نے اچھا نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ گنجائش رکھ رہے ہیں، کیونکہ دوسری جماعتوں یا ان سے تو وہ ان کا وہ کوئی ہے نہیں ہے تعلق وغیرہ. تو ادھر ہی ہے اپنی ان کی بے شک جماعت ہیں، لیکن ان کا ایک کولیشن خان صاحب کی حد تک رہا. خان صاحب نے عزت بھی ان کو بڑی دی شیخ صاحب کو. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ زلفی بخاری اس جیسے لوگوں نے پتہ نہیں کیسے مینج کیا ان کے بارے میں باتیں کر کے تو وہ کام خراب کیا. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوں، میں ثابت کیا ہے کہ جو مجھے کہا جا رہا تھا میں نے وہ نہیں کیا، اور میں نے بختہ بھی اور اپنا اس سختی بھی سہی. لیکن بہرحال یہ وہ سارا انٹرویو ہے شیخ رشید صاحب کا، اہم ترین، تہلکہ خیز انکشافات سے بھرپور، جو بھی اس کو کہیں. ایک جو میاں صاحب کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے، آپ خان صاحب بتائیں، طاہر القادری صاحب بتائیں، 2014 میں لندن پلان بنا تھا ہمارے خلاف اور پھر دھرنا ہوا سارا، وہ ویسے بڑے سچ بولا شیخ صاحب نے خلافت کو، وہ انہوں نے کہا کہ بالکل بنا تھا. یہ بہت بڑی خبر ہے. شیخ صاحب نے کہا کہ بالکل لندن پلان بنا تھا. طاہر القادری بالکل لندن آئے، عمران خان سے ملے تھے اور انہیں پتہ تھا، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت مجھے پتہ تھا یہ ملاقات کا اور یہ پلان کا. پھر اس کے ساتھ انہوں نے آگے وہ بات ذرا زیادہ پھر ہو جانی تھی، دوسری طرف وہ لے گئے کہ اس پلان کا بھی پتہ تھا، اور پھر بعد میں جو رجیم چینج پی ٹی آئی کی ہوئی اس پلان کا بھی انہیں پہلے پتہ لگ گیا تھا. لیکن یہ ایک بڑی اہم گواہی ہے، کیونکہ شیخ صاحب بھی اس دھرنا اور اس کا وہ حصہ تھے، تو انہوں نے کلیئر کہا ہے. اب طاہر القادری صاحب مان تو نہیں رہے، لیکن یہ تو مولانا صاحب یہ بہت بڑی گواہی آ گئی ہے آپ کے خلاف. تو آپ ملے تھے، آپ تو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں سی ہوئی. خان صاحب نے تو اس پہ کبھی کوئی ابھی تک ان کی بات نہیں آئی، لیکن یہ وہ کلیئر جو ہے وہ گواہی وہ انہوں نے دے دی ہے شیخ رشید صاحب نے، کیونکہ وہ خود بھی اس کا حصہ اس وقت تھے. آخری فقرہ ان کا جو ابھی نظر سے آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر چاہتا نا تو جس گاڑی میں چلے پہ گیا تھا اسی گاڑی میں اسی دن واپس آ جاتا اگر میں مان جاتا. تو میں نہیں مانا تو اس لیے یہ مجھے پھر زیادہ وہ ہو رہا. لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی غلط کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی سب اچھا رہا. لیکن بہرحال وہ ظاہر ہے ایک عمر کے اس حصے میں ہیں، اب صحت ان کی ڈاؤن ہو گئی
تو پھر وہ اب چیلے کے بعد سمجھ لیں کہ یہ پہلا اہم اور بڑا انٹرویو کسی چینل کو انہوں نے دیا ہے. ویسے وہ اکثر میڈیا ٹاکس کرتے ہیں, کوئی ایک آدھا انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی ان کی بات ہوئی, لیکن جو مین صحافتی ادارے ہیں یہ ان کا یہ پہلا انٹرویو ہے جس میں سارے کھل کے باتیں انہوں نے کی اور سارے راز کھولے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آئیں گے. آج تھوڑی ویڈیو لمبی اس لیے ہونی تھی کہ یہ تو پورا انٹرویو تھا, کہ ساری باتیں بتانی تھی, 2 حصوں میں یہ کرنا نہیں تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.